جب تبلیغ کے لیے گیا تو لوگوں نے اتنے پتھر مارے کہ سر سے لے پاؤں تک نشان تھے، یہاں تک کہ ہمارے بھائیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ جناب جبرائیل نازل ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ فرماتا اگر آپ کہیں میں طائف والوں پہ عذاب نازل کر دوں۔ دیگر انبیاء دعائیں مانگتے تھے، بد دعائیں دیتے تھے، پروردگار انہوں نے ہمیں مارا تو عذاب بھیج دے۔ یہاں اللہ کہتا تھا نہیں ابھی نہیں، یہاں اللہ خود کہہ رہے ہیں ارے میرے حبیب کو پتھر مارے۔ جناب جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ فرماتا اگر آپ کہیں عذاب بھیج دوں۔ کہا جبرائیل انہیں پتہ نہیں میں کون ہوں۔ جناب جبرائیل نے کہا کہ آپ واپس چلے جائیے۔ پیغمبر مکے واپس آئے تو اپنے گھر کے دروازے پہ رک گئے، کیسے جاؤں؟ ایک 6 برس کی بچی دروازے کے پیچھے کھڑی ہے، میری بچی برداشت نہیں کرے گی، میری بیٹی برداشت نہیں کرے گی کہ لوگوں نے میرے بابا کو پتھر مارے۔ خدا کی قسم عجیب و غریب روایت ہے کہ جیسے ہی سرور کائنات گھر کا دروازہ کھولا اور دیکھا سامنے 6-7 برس کی بی بی دیکھتی ہیں سرور کائنات کو، روتی نہیں۔ کہا بابا جان لگتا ہے کہ آپ بہت تھکے ہارے آئے ہیں، آئیے میں آپ کا ہاتھ منہ دھلائے دیتی ہوں۔ بی بی فوراً پانی لائیں، بابا جان چہرہ دھو لیجئے۔ پیغمبر نے پانی لیا، چہرے پہ ڈالا، پھر جناب سیدہ کو دیکھا، کہا بیٹی آپ کا رویہ میرے ساتھ وہ ہے جو ماؤں کا ہوتا ہے۔ بابا جان کوئی بات نہیں، کہیں میرے بابا کا دل نہ ٹوٹ جائے، میرا کون ہے؟ مولا علی کو کہیں بھیج رکھا تھا نا تبلیغ کے لیے، اس لیے تنہا گئے تھے کہ جب مولا علی ہوتے تھے ساتھ تو کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی۔ یقین مانے میں پورا زور لگا کے پیش کر رہا ہوں پھر بھی گلے سے آواز نہیں آ رہی۔ عزیزان گرامی، یہ خاتون جنت میں پیش کروں۔ ایک بیٹی نے دیکھا باپ کو پتھر لگے، فوراً پانی پیش کیا چہرہ دھلانے کے لیے، اور اگر کوئی اور بیٹی ہو لیکن وہاں پانی نہ ہو، وہ باپ کا چہرہ خون نہ لو۔ پیغمبر کو تو مٹی کے ڈھیلے مارے تھے، پتھر مارے تھے نا، کربلا میں خون بہ رہا تھا۔ آئے بھائی زیادہ زحمت نہیں دوں گا، میرے ساتھ رہیے گا، میں نے پہلا جملہ پڑھا ہے، میری طرف دیکھیے گا، اور جو نہیں دیکھ رہے وہ آنکھیں بند کر کے ذرا چلیے میرے ساتھ۔ بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ ہمیشہ کہا جاتا ہے اگر باپ کو مارنا بھی ہونا، مجرم ہو تو کبھی بیٹی کے سامنے سزا نہ دینا، بیٹیاں برداشت نہیں کرتی۔ اور اگر کوئی معصوم باپ ہو اور بیٹی معصومہ ہو، اجرکم اللہ، اور بیٹی کے سامنے باپ کو تیر مارے جائیں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج مجھے خاتون جنت کے کچھ سخت مسائل پڑھنے ہیں، خدا مجھے معاف کرے اگر میرے منہ سے کوئی سخت جملہ نہ نکل جائے۔ بعض افراد کہتے ہیں کہ ہمارا دل منہ کو آنے لگتا ہے، بعض مسائل برداشت نہیں ہوتے۔ بس بھائی پیش کر رہا ہوں کہ اس وقت شب شہادت ہے، شب شہادت خاتون جنت ہے، میرے ساتھ چلیے گا۔ جنت البقیع کے دروازے پہ امام زمانہ کھڑے ہوں گے، انبیاء تشریف لا رہے ہوں گے پرسہ دینے۔ اے صاحب الزمان، آپ کو آپ کی دادی کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ مولا جب بی بی گھر آ رہی تھی نا تو آتے میں بی بی نے ایک ہی جملہ کہا تھا، یاد رکھنا میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جتنا احتیاط سے پڑھ سکتا ہوں پڑھ رہا ہوں۔
دو روایات، صرف دو روایات پڑھوں گا. سانس لے لے کے روتے رہیے گا تاکہ میری آواز بھی سن سکیں اور گریہ بھی کر سکیں. بس بھائی سنیے گا روایت، میں پڑھوں گا، تفصیل سے پڑھنا چاہتا ہوں. پہلی روایت، پوچھا دنیا میں سب سے زیادہ کون رویا ہے؟ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا مولا دنیا میں سب سے، تو مولا کے آنسو بہنے لگے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا 5 افراد جتنا رو گئے ہیں کوئی نہیں رو سکتا. کا مولا کون کون؟ کا پہلے حضرت آدم جب آئے نا دنیا میں بہت روئے، اور جب ایک بیٹے نے دوسرے کا قتل کر دیا تو بار بار بیٹوں کو بتاتے نہیں تھے مجھے حابیل سے بڑی محبت. بس بھئی حابیل و قابیل کا، بس یہ واقعہ تفصیل سے نہیں پڑھ سکتا. ایک دن خواب میں دیکھا جناب آدم نے کہ حابیل کے سر سے خون بہ رہا اور بار بار کہتا ہے بابا مجھے دفنا تو دیجئے. جناب آدم اٹھے اور رونے لگے. جب بہت زیادہ روئے تو جناب جبرائیل نازل ہوئے اور ایک جملہ کہا آدم آئیے میں آپ کو آپ کے بیٹے کی قبر پہ لے چلوں. قبر تو بنائی نہیں تھی قابیل نے، پتھر رکھ دیے تھے. جب پہنچے نا پتھر ہٹانے لگے تو جب قابیل نے مارا تھا، میں جب دیکھیے گا حابیل، حضرت حابیل کا ہاتھ پیشانی پہ تھا، اس نے سر میں پتھر مارا، ہاتھ وہیں رہا اور اسی پتھر سے ان کا سر کچلا گیا تھا. جب جناب آدم پتھر ہٹانے لگے تو ہاتھ جناب آدم کا اپنے بیٹے کے ہاتھ پہ آیا. جب ہاتھ میں ہاتھ آیا نا جوان بیٹے کا تو جناب آدم نے ہاتھ پکڑا سینے سے لگایا اور رو کے کہنے لگے پروردگارا بیٹے کا غم برداشت نہیں ہوتا. جناب جبرائیل نے کہا آدم ایک حسین آئیں گے، ان کے بیٹے کا نام علی اکبر ہوگا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. روایت پوری پڑھوں یا رہنے دوں؟ میں پوری سن لیجیے گا روایت. پہلے رونے والے جناب آدم بیٹے پہ روئے، دوسرے رونے والے جناب یعقوب، نبی یعقوب علیہ السلام، جناب آدم علیہ السلام، جناب یعقوب. جب جناب یوسف آنکھوں سے دور ہو گئے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ، اتنا روتے تھے ہائے میرا یوسف، ہائے میرا یوسف. مولا حضرت یعقوب سے کہیں کہ آپ کا ایک یوسف آنکھوں سے دور ہوا، رو رو کے آنکھیں گوا دی. تیسرے رونے والے جناب یوسف. میں نے روایت بہت تیزی سے مکمل کر دوں. تیسرے رونے والے کون؟ جناب یوسف. جب زندان گئے نا تو بس ایک ہی بات، پروردگارہ میں زندان سے تنگ ہو، روتے رہتے تھے. میں کہوں گا اے جناب یوسف آپ اکیلے تھے، مولا سجاد کے ساتھ پھپھیاں تھیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میرا آپ سے وعدہ، میرا آپ سے وعدہ. دو اور رونے والے سن لیجیے، چوتھی ہستی آخر میں بیان کروں گا. پانچویں ہستی کون ہے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں میرے دادا سجاد کا جتنا رو گئے کوئی نہیں رو سکتا. جانتے مولا سجاد کیسے روتے تھے؟ میری طرف دیکھیے گا. آج تو نل ہے نا پانی کا، انسان وہاں سے وضو کر لیتا ہے. پہلے نل نہیں تھے، ظرف میں پانی رکھتے تھے. مولا کا خادم جب پانی لاتا نا وضو کا، مولا پانی دیکھتے کہتے قتل ابن رسول اللہ عطشانا، ہائے میرے بابا پیاسے مارے گئے، نواسہ رسول. اجرکم اللہ، اجرکم. بس بھئی تفصیل میں نہیں جا سکتا. مولا خام گوشت نہیں دیکھ پاتے تھے. کون ہے وہ چوتھی ہستی؟ چھٹے امام فرماتے ہیں 5 سب سے زیادہ رونے والے، چوتھی ہے میری دادی فاطمہ. جناب آدم کتنا روئے؟ 40 برس.